بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا تھا، یہ خصوصیت ہے۔ اور دوسری خصوصیت ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ پارٹ 1۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو لائف ہے، وہ جو آپ سن کی وفات کے بعد کی لائف، اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے، وہ بعد میں انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن جو حضور کی وفات تک کی لائف ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی، اور بیان کرتے ہیں اس کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بنو زہرہ قبیلہ سے تھے، اور ان کا رشتہ آپ سے بنتا کیسے ہے کہ رشتہ کیسے بنتا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا وہیب یہ بھائی تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہب اور وہیب بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ میری ماں کی طرف سے میرے انکل ہیں، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 20 سال چھوٹے تھے۔ ان کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ جس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بنانے میں ماہر تھے نا، اس طرح یہ تیر اور کمان بنانے میں ماہر تھے، اور چلانے میں بھی ان کی بے انتہا بے مثال مہارت تھی۔ آرچری میں بہت ہی ماہر تیر انداز تھے۔ اور ان کے والد جو تھے وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور ان کے جسم پہ بہت زیادہ بال تھے، رنگ کالا تھا، اور بالکل شیر کی طرح لگتے تھے۔ قد چھوٹا تھا، اور جیسے میں نے کہا شیر کی طرح لگتے تھے، کہ میرے بالوں کی کثرت کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شیر کی طرح ان کی شبیہ تھی۔ رنگ سیاہ تھا، بہت ہی سچے پکے انسان۔ ان کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ تھا۔ وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا کہ بہت اندھیرا ہے، پچ ڈارک ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ جو خواب ہے یہ اسلام لانے سے یہ پہلے کا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو کہتے ہیں کہ اس اندھیرے میں اچانک ایک چاند نمودار ہوتا ہے، اور میں چاند کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں اور کون ہے یہاں پہ، یعنی وہ چاند پہ چلے گئے۔ ایسا لگا ان کو کہ میرے سے پہلے یہاں پہ اور کون کون آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے پہنچے ہوئے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کب آئے؟ انہوں نے کہا ہم ابھی آئے ہیں، ابھی آئے ہیں۔ تو صبح اٹھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ صبح اٹھتے ہی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، اور انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کی۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس سے میں نے اسلام قبول کیا، اس کے اگلے 7 دن تک کوئی اور بندہ مسلمان نہیں ہوا۔ اور کچھ اسکالرس کے مطابق یہ 7ویں مسلمان ہیں۔ یہ نمبر آگے پیچھے یہ کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں یہ 7ویں مسلمان ہیں، اور یہ ٹین ایجر تھے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو مسلمان ہوئے، ان میں سے آدھے ٹین ایجر سے، آدھے حضرت ابو صدیق نے مسلمان کیے تھے، جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور یہ بھی عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ اور یہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے، اور ماں سے بے حد محبت کرتے تھے، بے حد محبت کرتے۔ اور جب انہوں نے بتایا اپنی ماں کو کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مسلمان ہو گیا ہوں، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، تو انہوں نے
ایک نیا ہی طریقہ نکالا ہے تشدد کرنے کا، دوسروں کی طرح۔ دوسرے تو نا مارتے تھے نا، بہت ٹارچر کرتے تھے، بھوکا رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ، اپنے قبیلے والوں کو مارتے تھے، یا کوئی بڑا ہوتا تھا ویل آف اثر رسوخ والا بندہ، اس کو جب مارتے تھے تو پرائیویٹلی مارتے تھے، مثلاً ابو بکر، مثلاً حضرت عثمان، طلحہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جو اثر و رسوخ والے، جب جن کی معاشرے میں بہت نام تھا، یہ پیسے والے تھے، تو وہ ان کو پرائیویٹلی مارتے تھے، باقی غلاموں کو تو سر عام مارتے۔ تو ان کی ماں نے نیا طریقہ نکالا، انہوں نے خود پہ تشدد شروع کر دیا کرنا، تاکہ جس سے اذیت ہو حضرت سعد بن ابی وقاص کو۔ وہ کہتی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ بالوں میں کنگھی کروں گی، چاہے میرے سر پہ جوئیں چلیں، دھوپ میں بیٹھوں گی، تاکہ تمہیں اذیت ہو۔ تو یہ اس طرح شروع کر دیا انہوں نے کرنا، اور یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ تو اذیت کہتی میں اس وقت تک اذیت دوں گی اپنے آپ کو جب تک کہ آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے۔ اور کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا، جیسے میں نے بتایا۔ تو ایک دن حضرت سعد نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکلتی جائیں، مجھے اذیت تو بڑی ہوگی، پر میں اللہ کا دین تب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اللہ اور رسول کا دین اور اس کے رسول کا دین نہیں چھوڑوں گا، یہ سچا دین ہے، آپ میں سچے ہیں، تو میں اس سے باز نہیں آؤں گا، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو جب ان کی ماں نے دیکھا کہ ان کا احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آفٹر لانگ اب کافی دن چلتا رہا، جیسے میں نے بتایا، تو انہوں نے پھر لیٹ گو کر دیا، چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ۔ ادھر ان کی ماں کا رویہ یہ، اور ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف، سورہ لقمان میں بیان کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اور بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سعد کے بارے میں جو یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے، کہ اس بارے میں اللہ نے بات کی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بازگاہ کہتے ہیں آپ کے ماں باپ، تو ان کی بات نہ مانو، لیکن انتہائی احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اس کے باوجود۔ اب دیکھیں، حضرت سعد کی جو ماں ہے ان کو کفر کا کہہ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کے ساتھ احسان کرو ماں باپ کے ساتھ۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ اچھا، یہاں پہ ابھی ہم بریک لیتے ہیں، تو پھر میں جو نیکسٹ اس کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ اور میں جیسے کہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کو سب کو اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، بس جو چیزیں اتھینٹک ہے وہی لیں، دوسروں کی باتوں سے ادھر ادھر انسپائر نہ ہوں، تحقیق کریں قرآن اور حدیث، اور جو بات ہے اس پہ عمل کریں، کیونکہ قرآن میں ہر چیز قرآن میں واضح نہیں۔ جیسے نماز کا حکم ہے پڑھنے کا، لیکن کیسے پڑھنی ہے وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ نماز جنازہ کا ہے، وہ کیسے پڑھنی ہے وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یہ بہت سارے بے شمار مسائل ہیں جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ دو چیزیں ہمیں اکٹھی دی ہیں، قرآن اور حدیث۔ تو یہاں پہ بریک لیتے ہیں، تو تھوڑی دیر میں اس کا پارٹ 2 شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔